میں پروفیسر نہیں ہوں، میں مولوی ہوں. ہماری خواہش ہے. بس آپ کی خواہش بڑا عمدہ مولانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا صاحب نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. پہلگام کا واقعہ بہت بڑا حادثہ تھا، اور جس میں کافی سارے لوگ جان سے مارے گئے. اس پر پاکستان نے اور یہاں کی تمام سیاسی جماعتوں نے اظہار افسوس بھی کیا اور اس واقعے کی مذمت کی. لیکن پاکستان پر وہ سارا ملبہ جو ہے وہ مودی صاحب نے ڈال دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ واقعہ جو ہے وہ پاکستان کے کارندوں نے کیا ہے. کافی دنوں سے شروع سے پاکستان مسلسل انکاری بھی ہے، وضاحتیں بھی کر رہا ہے، دوسرے ممالک سے بھی رابطے میں ہے، لیکن اب تک مسئلہ جہاں سے شروع ہوا تھا وہیں کھڑا ہے. کل ہاؤس میں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تشریف لائے تھے. ان کی آمد کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہاؤس کو متوجہ کیا جائے، بلکہ حکومت کو متوجہ کیا جائے کہ کتنے دنوں سے یہ واقعہ ہوا ہے اور ہندوستان اپنے سرگرمیوں میں جاری رکھے ہوئے ہیں، باقی دنیا سے بھی ان کے رابطے ہیں، تو اب تک پاکستان نے کیا کیا ہے. تو جناب چیئرمین، جناب اسپیکر، آپ ہی چیئر کر رہے تھے. اس وقت یہاں نہ وزیر خارجہ تھا، نہ وزیر دفاع تھا، نہ وزیر داخلہ تھا، نہ وزیر اعظم صاحب تھے. کوئی ذمہ دار شخص نہیں تھا کہ اگر یہاں ہاؤس میں سوالات اٹھتے ہیں تو ان کا کوئی جواب دے دے. چنانچہ اسی پر ہم نے کہا کہ حکومت ہی غیر سنجیدہ لے رہی ہے مسئلے کو، تو اس بنا پہ جمعیت علماء اسلام نے ہاؤس سے واک آؤٹ کیا. ہندوستان کا رد عمل ظاہر ہے، مودی نے اپنے ووٹ بھی بڑھانے ہیں اور ہندو قومیت کو جو ہے وہ متحد بھی کرنا ہے تاکہ آنے والے الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھایا جا سکے. مگر ہم کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے قوم کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ حکومت نے اب تک کیا اقدامات کیے ہیں. دیکھیے، یہاں آل پارٹیز کانفرنس کی بات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح اب بھی ایسا ہونا چاہیے تھا کہ دوسرے یا تیسرے دن اس واقعے کے بعد آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے تھی. اور قوم ویسے بھی جب ہندوستان کی باری آتی ہے، ہندوستان سے لڑنے کی بات آتی ہے، تو قوم ہمیشہ متفق رہی ہے. 71 کی بات الگ ہے، اور جو قوم آرمی کے پیچھے ہوتی ہے تو پھر وہ جنگ بھی ہمیشہ پاکستان نے جیتی ہے. اور اگر 65 کی جنگ کا آپ تجزیہ کریں گے، دیکھیں گے، تو شاید آرمی سے بھی پہلے پاکستانی لوگوں کے مورچے بنے ہوئے تھے اور لڑے اور شہید بھی ہوئے. اب بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا کہ پوری پاکستان اس پر اتفاق رکھتی ہے. پاکستانی قوم جب کبھی لڑائی ہوگی تو انشاءاللہ پوری قوم سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن جائے گی اور وطن کی دفاع کرے گی.
لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت کی بھی ذمہ داریاں بنتی ہیں. حکومت کو چاہیے یہ تھا کہ بہت پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلاتی اور بہت پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتا، یہاں قراردادیں پاس ہوتی، قومی یکجہتی کے لیے پوری کوشش ہوتی. مگر یہ سستی یا کمزوری یا اس کو نااہلی سے بھی تعبیر کریں تو آپ کر سکتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے. ہر پارٹی نے اپنے اپنے طور پر اظہار یکجہتی کیا ہے، مگر حکومت کا اپنا رویہ، اپنی پالیسیاں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ قومی یکجہتی کے لیے کیوں تیار نہیں ہے، کیوں آل پارٹیز کانفرنس نہیں بلا رہی. تو ہماری نظر میں یہ انتہائی حساس معاملہ ہے اور اس کے لیے بہرحال ہمیں تیار رہنا چاہیے. حدیث میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تتمنوا لقاء العدو، کہ دشمن کی ملاقات یا جنگ کا تمنا مت کرو. اذا لقیتم فاثبتوا، لیکن اگر جنگ ہو جائے تو پھر آپ استقامت کے ساتھ مضبوط رہیں اور مقابلہ کریں. تو ہم نہیں چاہتے کہ ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو، لیکن اگر ہندوستان بدمعاشی پہ اتر آتا ہے تو پھر اس صورت میں ہمیں استقامت کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے. اس ضمن میں یہ کہنا بھی چاہوں گا ہم اپوزیشن والے بھی تالی بجاتے ہیں کہ بلاول صاحب تو کم از کم تشریف لے آئے ہیں. ہندوستان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے اور وہ روز اول سے اکھنڈ بھارت کا نعرہ لگا کے پاکستان کو ایک طرح سے تسلیم نہیں کیا ہے. لیکن وہ دشمن ہے، جو بھی اس کا رویہ ہو، جو بھی اس کی پالیسی ہو، لیکن ہمیں اپنے ملک کے حوالے سے، اپنے دفاع کے حوالے سے بہرحال حساس رہنا چاہیے. اب ایک طرف سے ہندوستان کا بارڈر گرم ہو گیا ہے، ہماری فوجیں، انڈیا کی فوجیں بارڈر پر پہنچ چکی ہیں، مشقیں جاری ہیں، لیکن اندرون ملک خاص طور پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی ایک جنگ چل رہی ہے جو ہم سب کے سامنے ہے. حکومت تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن ہمارے علاقے ہم جانتے ہیں کہ وہاں حالات کیسے ہیں، لوگ کس طرح سفر کرتے ہیں، سڑکیں بند ہیں، آئے روز بسوں کی لوٹ مار ہوتی ہے. رات کو اب سفر کرنا بالکل ممنوع ہو گیا ہے، بسوں کو بھی، بس مالکان کو بھی کہا گیا ہے کہ دن کو سفر کریں. تو ایسے حالات میں جب آپ کے دو صوبوں میں بھی انتشار ہو اور جنگ کی کیفیت ہو تو اس کو ذرا ٹھنڈا رکھنا چاہیے، مذاکرات کا کوئی راستہ لینا چاہیے. کسی نہ کسی طرح کم از کم لوگوں کو یا وہاں کے جو مزاحمت کار ہیں جو بھی ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ان سے بات کی جائے کہ اب تو وطن کی بات آ گئی، اب تو پاکستان کی بات آ گئی، اب تو ملک کی بات آ گئی، تو کم از کم دشمن کے مقابلے میں ہم سب مل کے یکسو ہو کے، یکجا ہو کے اور سد سکندری بن کے ریاست کا دفاع کریں. تو جناب والا، جمعیت علماء اسلام کا انڈیا مولانا جمعیت علماء اسلام کا روز اول سے ایک بڑا واضح موقف رہا ہے کشمیر کے حوالے سے یا ہندوستان کے ساتھ معاملات طے کرنے کے حوالے سے. اور ہم نے پاکستان کی جو پالیسی رہی ہے اسی پالیسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ شملہ معاہدہ بھی ایک بہت بڑا ایک معاہدہ تھا. اس معاہدے کے تحت اور بین الاقوامی مسلمہ اصول جو ہوتے ہیں تنازعات کو طے کرنے کے لیے، اقوام متحدہ، اب اگر اقوام متحدہ میں بھی قراردادیں پاس ہوتی ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن ہمیں بہرحال اس کام میں لگے رہنا چاہیے. اور اس طرح خاموش بیٹھ کے اور
मकबूजा कश्मीर को जिस तरह एक डटाई के साथ जिस तरह इंडिया ने हज़म किया, आइन में तरमीम की और उसको अपने एक मुल्क का हिस्सा करार दिया और तमाम जो कश्मीरियों के हुकूक थे वो सारे के सारे सलब हो गए, और उस पर भी हम साल में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो भर के मैं समझता हूँ कि जमात ने हमेशा यही बात की है और हम इस मौक़िफ़ पर कायम हैं, और अगर उसी मौक़िफ़ को लेकर हुकूमत चलती है तो हमारी तमाम तर तवानाइयाँ उनके पुष्ट पर हैं। अब आगे हुकूमत का काम होता है कि हुकूमत इस पे क्या किरदार अदा करती है, मगर ये कमज़ोरी, ये सुस्ती, ये नाअहली, इसका इलाज क्या है जनाब स्पीकर साहब? तो पूरी कौम इस वक्त इंतज़ार में है कि हुकूमत की तरफ से कोई वाज़िब मौक़िफ़ कब आता है। शुक्रिया। तो मैं फिर कहूँगा कि ऑल पार्टीज़ भी ज़रूरी और पार्लियामेंट का इजलास बहुत ज़रूरी था, लेकिन इसमें ताख़ीर हुई है। इसका जवाबदेह कौन है? इसका जवाब मुझे यकीन है कि यहाँ दिया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। शुक्रिया।